وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق دو مشہور و معروف اصول حدیث کی اصطلاحات ہیں. نمبر 1 العزیز، نمبر 2 الغریب. گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے المشہور بالتفصیل پڑھی تھی اور اسے پچھلے سبق میں خبر احاد کے بارے میں بحث تھی. تو آج کا سبق عزیز اور غریب حدیث دونوں کی بالتفصیل انشاءاللہ وضاحت ہوگی. عزیز، اس کی لغوی تعریف، لغوی طور پر اس کو یہ صیغہ صفت مشبہ کا ہے. اس کے دو باب آتے ہیں. نمبر 1 عز یعز بالکسر، یعنی کسرے کے ساتھ، عزز یعزز، ضرب یضرب. قل و ندر، قل قلیل ہونا، نادر نادر ہونا. جب ایک چیز انتہائی محدود ہو اور کم پائی جائے تو وہ اصطلاح کے اندر نادر ہوتی ہے. بعض دفعہ اس کو فتح کے ساتھ بھی بولتے ہیں، جیسے عز یعز، یعنی عزز یعزز، معنی ہوگا قویہ واشتد، مضبوط ہونا اور سخت ہونا. وسمی بذالک، یعنی عزیز کو عزیز کیوں کہتے ہیں؟ وسمی بذالک اما لقلت وجودہ و ندرتہ، یا تو اس وجہ سے کہ اس کا وجود نہایت قلیل ہوتا ہے اور نادر ہوتا ہے. یعنی حدیث کی کتب کے اندر غریب حدیث جو ہیں امر واقعہ اور حقیقت حال میں بہت تھوڑی ہیں. وَإِمَّا لِقُوَّتِهِ بِمَجِيئِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخر، یا پھر دوسرا معنی جو ہے عز یعز، یعنی جس کا معنی قویہ واشتد، سخت ہونا، مضبوط ہونا. کیونکہ یہ حدیث اما لقوتہ بمجیئہ من طریق آخر، دوسری سند سے آنے کی وجہ سے یہ مضبوط ہو جاتی ہے اور طاقتور ہو جاتی ہے. اور مضبوط ہونا دوسری سند کے ساتھ ہے تو اس کو تقویت کا مل جانا اور سہارا مل جانا، اس وجہ سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ عز یا عزو سے ہے. اگر عز یا عزو سے ہو تو دوسری سند چاہے وہ بھی غریبی ہو، بہرکیف وہ پہلی کے لیے ایک مزید تقویت کا باعث بن جاتی ہے. اور اگر عز یا عزو سے ہو تو پھر اس کا قلیل ہونا اور نادر ہونا ہے. اصطلاحی طور پر اللہ یقل رواتہ عن اثنین فی جمیع طبقات سند، حدیث کے سند کے تمام طبقات میں، سند کے تمام طبقات میں روات کی تعداد 2 سے کم نہ ہو. اللہ یقل رواتہ عن اثنین، راوی جو ہیں کم از کم 2 ہوں. فی جمیع طبقات سند، شرح و تعریف میں دکتور نے واضح کیا ہے ان لا یوجد، یعنی ان لا یوجد فی طبقات من طبقات السند اقل من اثنین، حدیث کے سند کے کسی طبقے میں بھی 2 سے کم روات نہ ہوں. اما ان وجد فی بعض طبقات السند ثلاثۃ فاکثر فلا یضر، اگر کسی ایک طبقے کے اندر 2 سے زائد روات پائے جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے. کیونکہ ہماری شرط یہ نہیں ہے کہ 2 سے زائد روات نہ پائے جائے، ہماری شرط یہ ہے ہر طبقے میں کم از کم 2 روات کا پایا جانا، یہ شرط ہے. تو وہ 2 روات کے پائے جانے والی شرط باقی ہے. جب تک ہر طبقے کے اندر کم از کم 2 روات پائے جائیں تو اس وقت اس کے اوپر عزیز کا اطلاق ہو جائے گا. اگر 2 سے زیادہ بعض طبقات میں پائے جائیں تو یہ نقصان دہ نہیں ہے. لأن العبرۃ لأقل طبقات من طبقات السند، کیونکہ اعتبار جو ہے نا وہ کم از کم سند کے اندر جس طبقے میں کم از کم روات ہیں اس کا کیا گیا ہے. لأن العبرۃ، اس لیے کہ اعتبار لأقل طبقہ اس کا ہے جس کے اندر کم از کم روات ہیں من طبقات سندی، سند کے طبقات میں سے. لہذا اگر 2 ہوں تو پھر بھی عزیز ہے، 2 سے زائد ہوں پھر بھی عزیز ہے.
لیکن 2 سے کم نہ ہو، یہ فرق مشہور کے ساتھ بالکل نمایاں اور واضح ہے۔ هذا التعریف هو الراجح کما حررہ الحافظ ابن حجر، یہ تعریف راجح ہے، یعنی علماء کے نزدیک افضل ہے، جیسے ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبۃ الفکر میں اس کو واضح کیا ہے۔ نخبۃ الفکر کی بہت ساری شروحات ہیں، سب سے عمدہ شرح جو ہے نا یہ النکت ہے، النکت علی نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، یہ کتاب جو ہے نا یہ شیخ البانی علیہ الرحمہ کے مشہور و معروف شاگرد علی بن حسن بن علی بن عبد الحمید الحلبی الازہری، مشہور ان کو کہا جاتا ہے علی حسن کی تحقیق سے جو چھپی ہے نا سب سے عمدہ ہے، نادر ترین اس کے اندر تحقیق ہے اور نہایت عمدہ ترین بحوث کی گئی ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے اسی تعریف کو ہی راجح قرار دیا ہے، لہذا ہم اسی کا ہی اعتبار کریں گے، کیونکہ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو ایک اصول حدیث کے اندر مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، گویا کہ وہ بالاتفاق تمام مسالک کے علماء کے نزدیک اصول حدیث کے ماہر ترین آدمی شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی حدیث کو ہی راجح قرار دیا ہے۔ لکھا ہے وَهُوَ أَنْ لَا يَرْوِيَهُ اقل من اثنین عن اثنین، یہ ابن حجر کی تعریف ہے۔ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ إِمَّا لِقِلَّةِ وَجُودِهِ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ عَزَّ قَوِيًّا بِمَجِيءٍ مِّن طَرِيقٍ أُخْرَىٰ، یہاں سے ہی دکتور طاہر نے اپنی تعریف کو نقل کیا ہے کہ اس حدیث کو عزیز کو بیان کرنے والے 2 سے کم نہ ہوں، اور اس کو عزیز اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اما لقلۃ وجودہ، یا تو اس کا وجود بہت کم ہے، واما لکونہ عز، یا پھر اس کا مضبوط ہونا ہے بمجیء من طریق اخری، دوسری سند کے آنے کی وجہ سے۔ لہذا ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ تعریف علماء نے قبول فرمائی اور اس کو معتبر جانا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے ان العزیز هو روایت اثنین او ثلاثہ فلم يفصلوا عن المشہور فی بعض صورہ، مطلق علماء نے تعریف کی ہے، یہ تعریف مرجوح ہے کیونکہ اس کے اندر مشہور سے فرق کرنے کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ روایت اثنین او ثلاثہ، 2 یا 3 بیان کرے، اگرچہ 2 والی شرط ہماری مطلوب ہے کہ کسی طبقے میں کم از کم 2 روایت کا پایا جانا شرط ہے۔ فلم يفصلوا عن المشہور، لیکن مشہور سے فرق نہیں کیا انہوں نے، فی بعض صور، بعض صورتوں میں، کیونکہ مشہور میں 3 کا شرط، 3 روایت کی ہر طبقے میں شرط ہے، اور انہوں نے جب یہ کہہ دیا 2 یا 3، اس کا مطلب ہے عزیز میں 3 بھی آ سکتے ہیں، تو جب 3 آ جاتے ہیں تو پھر مشہور سے فرق کیسے کریں گے؟ یہ تعریف مرجوح ہوئی، اور 2 کی شرط کے ساتھ، یعنی کم از کم کسی طبقے میں 2 روایت کا پایا جانا شرط ہے، وہ تعریف راجح ہوئی۔ اس کی مثال مشہور و معروف حدیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں باب حب الرسول من الایمان کے اندر، اور باقی حدیث کی کتابوں میں مشہور و معروف حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام بخاری نے اس کو ابو ہریرہ سے بھی بیان کیا ہے، حضرت انس سے بھی بیان کیا ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک حقیقی معنوں میں مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے بچے اور تمام انسانیت سے، تمام دنیا سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جائے۔ اب اس کے اندر ہر طبقے میں 2 راوی ہیں، انہوں نے وضاحت کی، وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسْ قتادہ و عبد العزیز، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے کون کون ہیں؟ 2، نمبر 1 قتادہ، نمبر 2 عبد العزیز بن صہیب، یہ ایک طبقہ ہو گیا یعنی تابعین کا۔ وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ شُعْبَةُ وَسَعِيد، اور قتادہ سے بیان کرنے والے کون ہیں؟ 2، نمبر 1 شعبہ، نمبر 2 سعید۔ وَرَوَاهُ عَنْ عبد العزیز اسماعیل بن علیہ و عبد الوارث، اور عبد العزیز سے بیان کرنے والے 2 ہیں، عبد العزیز سے بیان کرنے والے اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث۔ لہذا ہر طبقے کے اندر کم از کم کتنے راوی پائے گئے؟ 2، اور شروع میں بھی 2 ہیں، سے ابھی بھی 2 ہیں، ایک حضرت انس ہے اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یوں حدیث کے تمام طبقات کے اندر کم از کم اس کے 2 راوی پائے گئے۔
اسی فرق کے ساتھ ہی مشہور سے ہم اس کو ممتاز کر سکتے ہیں۔ مؤلف نے چوتھا نقطہ اس کے اندر یہ بیان کیا کہ اس کے اندر تصنیفات کون کون سی ہیں، پھر وضاحت کی لم یصنف العلماء مصنفات خاصۃ للحدیث العزیز، عزیز حدیث کے لیے اسپیشل علماء نے تصنیفات نہیں کی، والظاہر ان ذلک لقلتہ ولعدم حصول فائدۃ مہمہ من تلک المصنفات، اس لیے کہ ظاہر بات یہ محسوس ہوتی ہے ان ذلک لقلتہ کہ عزیز حدیث بہت تھوڑی ہیں، یعنی جس کے ہر طبقے میں کم از کم 2 روایت پائے جائیں، اور پھر کوئی خاص فائدہ بھی اس سے نہیں ہے۔ اس فن میں ہر فن میں مثال کے طور پر علماء اس کی تصنیفات کریں، عزیز میں الگ ہوں، مشہور میں الگ ہوں، غریب میں الگ ہوں، بلکہ یہ ایک بدیہی اور نمایاں اور خوب واضح بات ہے جب ایک بات اہل علم اور طلبہ علماء کے نزدیک واضح ہو اور صاف ہو اور مفہوم اس کا معتبر سمجھا جاتا ہو تو پھر اس کے اندر تصنیف کی ضرورت علماء نہیں سمجھتے۔ تو یہ مختصر سی بحث تھی ہماری العزیز کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ہی ہم الغریب کو ملا لیتے ہیں، کیونکہ یہ تواتر کے مقابلے میں تینوں جو ہے وہ احاد کی اقسام ہیں، مشہور بھی 1، عزیز 2، غریب 3، یہ تینوں تواتر کے مقابلے میں ہیں۔ الغریب یہ بھی لغوی اعتبار سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے بمعنی المنفرد، یعنی ایک کے معنی میں، او البعید عن اقاربہ، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے دور ہو وہ بھی منفرد ہو جاتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے دور ہو، اور اگر منفرد ہو تو وہ بھی تنہا ہے اور اکیلا ہے۔ اصطلاحی طور پر غریب اس کو کہتے ہیں ہوا ما ینفرد بروایتہ راو واحد، جس کو بیان کرنے والا ایک راوی ہو۔ ایک راوی کا مطلب بھی وہی ہے جو ہم پچھلی حدیثوں کی روشنی میں سمجھیں گے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طبقے میں ایک ہو، بلکہ حدیث کی سند کے کسی طبقے میں ایک رہ جائے، چاہے باقی میں 2 یا 3 یا اس سے زائد ہوں، بلکہ کسی ایک طبقے میں، صحابی کے طبقے میں، تابعی کے طبقے میں، تبع تابعی کے طبقے میں، اور ما بعد کے طبقات میں کسی ایک میں ایک راوی رہ جائے۔ اس حدیث کی شرح میں مؤلف فرماتے ہیں اے هو الحدیث الذی یستقل بروایت شخص واحد، وہ حدیث جس کو مستقل طور پر ایک شخص بیان کرے، اما فی کل طبقات من طبقات السند، ہو سکتا ہے کہ یہ راوی تمام طبقات میں اکیلا رہے، یعنی صحابی کے طبقے میں بھی اکیلا ہو، آگے تابعی کے طبقے میں اور ما بعد کے طبقات کے اندر اکیلا ہو، مثلا اتفاق سے صحابی بھی ایک ہو، تابعی بھی ایک ہو، تبع تابعی بھی ایک ہو اور بعد والے، او فی بعض طبقات السند، یا پھر بعض طبقات میں 2 3، ولو فی طبقات واحدہ، یا کم از کم ہماری شرط یہ ہے کہ کسی ایک طبقے میں ایک رہ جائے، بس ایک طبقے میں اگر ایک رہ گیا تو اس کے اوپر غریب کا اطلاق ہو گیا، غریب کی اصطلاح بولی جائے گی، کیونکہ ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کم از کم ایک طبقے کے اندر راوی ایک رہ جائے تو یہ کیا ہے، یہ غریب حدیث ہے، اور اس کے اوپر غریب کی اصطلاح صادق آ جائے گی۔ ولا تضر الزیادۃ علی واحد فی باقی طبقات سند، اگر سند کے باقی طبقات میں بھی ایک راوی رہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ زیادتی نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ لأن العبرۃ للاقل، کیونکہ اعتبار اقل اس طبقے کا ہوگا جس میں کم از کم راوی ہے۔ اعتبار کس کا ہوگا؟ جس طبقے کے اندر کم از کم روات ہیں، لہذا وہ جو ہے نا معتبر ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس حدیث کو بیان کرنے والا راوی ایک ہو، چاہے وہ راوی تمام طبقات سند میں رہے یا کسی ایک طبقے میں رہ جائے یا 2 میں، شرط ہماری کم از کم ایک طبقے کی ہے، تو اس حدیث کے اوپر غریب کا اطلاق ہوگا اور اس کو غریب کہا جائے گا۔ تسمیۃ ثانیۃ لہ، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یطلق کثیر من العلماء علی الغریب اسما آخر وہو الفرد، بہت سارے علماء غریب حدیث کے اوپر ایک دوسرا اطلاق بھی کرتے ہیں، اطلاق یعنی ایک دوسری اصطلاح بھی جاری کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الفرد، لفظ فرد بول دیتے ہیں، یا یہ کہیں گے ھذا الحدیث الفرد، یا کہیں گے ھذا الحدیث الغریب، سمجھا گیا جی؟ تو فرد اور غریب کیا اس میں فرق ہے؟ یا غریب کی
اصطلاح کے اوپر ہی فرد بول لیتے ہیں، یعنی فرد اور غریب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ علی انہما مترادفان، جو علماء غریب کے اوپر فرد کا لفظ بول دیتے ہیں ان کے نزدیک تو فرد اور غریب کا مطلب ایک ہی ہے، فرد اور غریب کا مطلب ایک ہی ہے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک سند کے کسی طبقے کے اندر ایک راوی رہ گیا ہے، جب ایک رہ گیا ہے تو چاہے فرد کہہ لو، فرد کا مطلب بھی ایک ہے، غریب کا مطلب بھی ایک ہے۔ نمبر 2، وغایر بعض العلماء بینہما، غایرہ یعنی فرقہ، بعض علماء نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، الگ الگ جانا ہے، مختلف کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ فرد سے مراد اور ہے اور غریب سے مراد اور ہے۔ فجعل کل منہما نوعا مستقلا، ان علماء نے ہر ایک کو مستقل ایک نوع کہا ہے، غریب ایک مستقل نوع ہے، قسم ہے، اور فرد ایک مستقل نوع اور قسم ہے۔ لیکن الحافظ ابن حجر یعدہما مترادفین، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، یعنی فرد اور غریب کو دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کسی طبقے میں ایک راوی کا رہ جانا، اس کو چاہے فرد بول لو چاہے غریب بول لو، لغتاً و اصطلاحاً، نہ صرف اصطلاحی طور پر بلکہ لغوی طور پر بلکہ اصطلاحی طور پر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حجر کی یہ اصطلاح اس قدر مشہور و معروف ہے، جو الفرد اور غریب کی کہ تقریباً علماء اس کے درمیان فرق نہیں کرتے، یا حدیث فرد کہہ دیتے ہیں یا حدیث غریب کہہ دیتے ہیں۔ الا انہ قال، ہاں اتنی بات ہے، ان اہل الاصطلاح غایروا بینہما، اہل اصطلاح نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، من حیث کثرت الاستعمال وقلتہ، اس کا استعمال اس کے استعمال کے ساتھ کثیر استعمال ہو رہا ہے یا قلیل ہو رہا ہے، قلیل استعمال کے وقت اصطلاح اور بولیں گے، کثیر استعمال کے وقت اصطلاح اور بولیں گے۔ من حیث کثرت الاستعمال وقلتہ فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، اکثر و بیشتر جس کے اوپر علماء بولتے ہیں فرد، یعنی ھذا حدیث فرد یا ھذا الحدیث الفرد، تو اس وقت ان کی مراد فرد مطلق ہوتی ہے۔ فرد مطلق کی آگے تفسیر آ رہی ہے کہ فرد مطلق سے کیا مراد ہے۔ والغریب اکثر ما یطلقون علی الفرد النسبی، اور جب غریب کہیں گے تو اس وقت ان کے نزدیک یا ان کی مراد ایک ہوگی، وہ کیا ہے؟ فرد نسبی۔ تو اہل اصطلاح الفرد اور غریب کے درمیان یہ فرق کرتے ہیں، فرد اس وقت بولیں گے جب فرد مطلق ہو، اور غریب اس وقت بولیں گے جب غریب نسبی ہو۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ آگے انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، بلکہ اگلا جز یا اس کی وضاحت یہی ہے کہ فرد مطلق اور غریب نسبی کا کیا مطلب ہے۔ اقسام ہو، یقسم الغریب بالنسبت لموضع التفرد فیہ الی قسمین، دکتور صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی اقسام جو ہے نا وہ تفرد کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ یقسم الغریب، غریب کو تقسیم کیا جائے گا بالنسبت لموضع التفرد، تفرد کے جگہ کے اعتبار سے۔ تفرد کہاں واقع ہوا ہے؟ تفرد شروع سند میں آیا ہے کہ آخر سند میں آیا یا درمیان سند میں آیا؟ تو تفرد کے موضع یعنی جگہ، تفرد کا مطلب راوی ایک کہاں رہا ہے، کس طبقے میں رہا ہے، صحابی کے طبقے میں ہے، تابعی کے طبقے میں ہے، تبع تابعی کے طبقے میں اور بعد والے طبقے میں ہے۔ تو جس طبقے کے اندر تفرد واقع ہوا ہے اس طبقے کے اعتبار سے اس کے اوپر اس کی اصطلاح بولی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں، ایک غریب مطلق اور ایک غریب نسبی۔ اب وضاحت کرتے ہیں الغریب المطلق او الفرد المطلق، کہ اگر یہ بولا جائے الغریب المطلق یا الفرد المطلق تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ما کانت الغرابۃ فی اصل سندہ، کہ جس کی غرابت یعنی تفرد یعنی راوی کا ایک ہونا وہ سند کی اصل میں ہو، اصل کا مطلب جڑ، اور سند کی جڑ سے مراد کیا ہے؟ صحابی کا طبقہ، صحابی کا طبقہ، کیونکہ سند کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے۔ اے ما ینفرد بروایت شخص واحد فی اصل سندہ، مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو بولیں گے جس کو بیان کرنے والا ایک شخص ہو سند کی جڑ میں، اصل میں، اساس میں، بیس میں، بنیاد میں۔ وہ سند کی جڑ کون سی ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والا جو ہے نا، وہاں سے چونکہ سند شروع ہو رہی ہے، آپ کی ذات کو سند میں نہیں شمار کیا جاتا، کیونکہ آپ کی ذات تو حجت ہے، آپ کی ذات علی الاطلاق بلا قید اور شرط حجت ہے۔ سند کا اطلاق صحابی اور اس کے بعد سے شروع ہوگا۔ تو اصل سند سے مراد یہ ہے کہ حدیث کی شروع میں یا اساس اور بنیاد میں جب تفرد واقع ہو، اس وقت چاہے غریب مطلق کہہ دو، چاہے حدیث غریب کہہ دو، یا الغریب المطلق کہہ دو، یا الفرد المطلق کہہ دو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حدیث انما الاعمال بالنیات تفرد به عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک حدیث جو ہے مشہور و معروف، جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یا اکثر کتابوں کے شروع میں آ جاتی ہے۔ اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفرد ہیں، اکیلے ہیں۔ ھذا وقد یستمر تفرد الی آخر السند، ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ کیا؟ تفرد سند کے شروع میں آ گیا۔ عمر بن خطاب سے ابھی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سند کے شروع میں تب تفرد آ جائے تو وہ غریب مطلق، یا اس کو غریب مطلق یا الفرد المطلق، کیونکہ تفرد شروع میں آ گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قد یستمر التفرد الی آخر السند، ہو سکتا ہے بعض دفعہ تفرد سند کے آخر تک جاری رہے، صحابی کے بعد تابعی بھی ایک ہو، تابعی بھی ایک ہو، اور آگے آخر تک۔ وقد یرویہ عن ذلک المتفرد عدد من الروات، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ اس صحابی سے بیان کرنے والے روات کئی ہوں، مثلا عمر بن خطاب سے بیان کرنے والے آگے کئی تابعی ہیں، تفرد ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن چونکہ اصل سند میں تفرد واقع ہو گیا، لہذا اصل سند کے اندر تفرد واقع ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر الغریب المطلق اور الفرد المطلق کی اصطلاح بولی جائے گی۔ یہ ہو گیا فرق الغریب المطلق اور غریب نسبی کے درمیان، کیونکہ غریب کا اطلاق تو دونوں پر کر دیتے ہیں، تو فرق کی پھر وضاحت کرنے کے لیے یا ڈیٹیل میں جانے کے لیے یہ فرق علماء نے کیا۔ اگر سند کے شروع میں تفرد آئے تو مطلق یا اس کو غریب مطلق کہہ لو، اور اگر سند کے کسی دوسرے حصے میں آ جائے تو پھر وہ نسبی۔ بالک ہے آپ کے پاس بھی الغریب النسبی اے الفرد النسبی۔ غریب نسبی کیا ہے؟ ہوا ما کانت الغرابۃ فی اثناء سند، جس کے تفرد سند کے درمیان میں ہو، غرابت واقع ہو سند کے درمیان میں۔ غرابت کا مطلب ایک راوی رہ جائے۔ اے ان یرویہ اکثر من راو فی اصل سندہ، کہ اس کو بیان کریں زیادہ روات، ان یرویہ اکثر من راو فی اصل سندہ، اصل سند سے ایک راوی سے زائد بیان کرے۔ جب اصل سند میں ایک سے زائد راوی آ جائیں گے تو بعد والے سارے درمیان سند کے ہیں۔ اصل سند کو چھوڑ کے نا، صحابی کو چھوڑ کے تابعی، تبع تابعی اور بعد والے، چاہے تابعی میں آ جائے یا تبع تابعی میں یا اس کے بعد، وہ سارا اثناء سند شمار ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی دو ہی مقابلے ہیں، اصل سند اور اثناء سند۔ اصل سند صحابی اور اس کے بعد سارے اثناء سند ہیں۔ تو اگر حدیث کی سند کے درمیان میں تفرد واقع ہو جائے، اور درمیان کا مراد یہ ہے کہ صحابی کے بعد جو بھی بیان کرے، چاہے تابعی ہو چاہے تابعی کے بعد والا طبقہ ہو، وہ اثناء سند ہی شمار ہوتا ہے۔ ثم ينفرد بروایت راو واحد عن اولئک الرواة، تو پھر چاہے ایک راوی آگے بیان کر لے ان روات سے، یعنی صحابی سے ایک دفعہ تابعی بیان کر لے، ایک ہو، پھر آگے چاہے زیادہ روات ہو جائیں یا ایک راوی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اثناء سند کا اطلاق اس کے اوپر ہو جائے گا۔ جب صحابی کے بعد ایک بیان کرے تو پھر اس کے بعد وہ غریب نسبی ہو گئی۔ اس کی مثال مالک، حدیث مالک عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر تفرد به مالک عن الزہری۔ مشہور معروف حدیث ہے جس کو کہا جاتا ہے مالک کی حدیث زہری سے، یعنی مالک زہری سے بیان کرتے ہیں اور زہری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ داخل ہوئے، فتح مکہ کی بات ہے، تو علی رأس المغفر، اور آپ کے سر مبارک پر مغفر تھا۔ مغفر آسان ترین لفظوں میں یہ روایت بخاری کی کتاب المغازی اور مسلم کتاب الحج وغیرہ میں ہے۔ مغفر کی آسان اصطلاح آپ کے عصر حاضر کے دور میں سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو ہیلمٹ سمجھ لو، موٹر سائیکل کا ہیلمٹ۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے،
یعنی جس کی وجہ سے دشمن کا تیر یا کوئی ضرب اس کو نقصان نہیں دے سکتی، جس نے یہ آلہ رکھا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حفاظتی تدابیر کے تحت مغفر، وہ ایک آلہ خاص قسم کا اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی دائیں بائیں سے نقصان دہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو نہ لگ جائے۔ تو اس حدیث میں مالک نے تفرد کیا زہری سے، مالک بیان کرنے والے اکیلے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زہری سے بیان کرنے والے اکیلے ہو گئے، زہری سے بیان کرنے والے مالک اکیلے ہو گئے، تو تبع تابعی ہو گئے، یعنی تبع تابعی کے اندر تفرد واقع ہوا، یہ اثناء سند ہو گیا۔ اس کو کہیں گے الغریب النسبی، ایک خاص نسبت کے اعتبار سے اس میں غربت ہے یا غرابت ہے۔ اس کو کیوں کہتے ہیں یعنی غریب نسبی؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سبب تسمیہ وسمی هذا القسم بالغریب النسبی، اس قسم کو غریب نسبی اس لیے کہتے ہیں لأن التفرد وقع فیہ بالنسبت الى شخص معین، اس لیے کہ تفرد جو اس سند میں واقع ہوا ہے وہ ایک خاص متعین شخص کے اعتبار سے ہے۔ صحابی کے بعد والا تابعی ہو، تبع تابعی ہو، جو بھی ہو، بس وہ جو بھی تفرد کرے گا، منفرد ہو جائے، اکیلا ہو جائے بیان کرنے میں، تو وہ اس کو کہتے ہیں غریب نسبی، کیونکہ وہ ایک متعین شخص کے اعتبار سے تفرد واقع ہوا۔ غریب نسبی کی اقسام کیا ہیں؟ انہوں نے لکھا ہناک انواع من الغرابت او التفرد، کہ غرابت کی انواع جو ہیں، غریب نسبی کی کئی قسمیں ہیں، غریب نسبی کی کئی قسمیں ہیں، یا جن کے اندر تفرد واقع ہوتا ہے۔ یمکن عدها من الغریب النسبی، یمکن عدها، ممکن ہے کہ شمار ان کو کر لیا جائے غریب نسبی سے، لأن الغرابت فیہا لیست مطلقہ، کیونکہ غرابت ان میں مطلق نہیں ہے، انما حصلت الغرابت فیہا بالنسبت الی شیء معین، کیونکہ غرابت ان کے اندر ایک متعین اعتبار سے ہوئی ہے، متعین شخص کے اعتبار سے ہوئی ہے، اور اس کی آگے قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے، تو یہاں سے ہم دوبارہ کل شروع کریں گے من انواع الغریب النسبی۔ غریب نسبی جو ہے اس کی کتنی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس موضوع اور موقف کو غریب نسبی اور غریب مطلق اور عزیز جو ہم نے بحوث پڑھی اور سنی ہیں، ان کے اوپر صحیح سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب وخطیہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم